بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1907 ہے اور آج سورۃ الزخرف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 87، 88، 89۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 87، 88، 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فسوف يعلمون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَئِن، اور اگر سألتہم، آپ ان سے سوال کریں، من کہ کس نے، خلقہم پیدا کیا ان کو، لَيَقُولُنَّ تو البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ، اللہ نے، فَأَنَّا پھر کہاں، یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں، وقیلہ اور قسم ہے اس کے یہ کہنے کی، یا ربی کہ اے رب، ان ہؤلاء بلا شبہ یہ قوم، ان ہؤلاء قوم بلا شبہ یہ لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، فاصفح لہذا آپ منہ پھیر لیجئے، عنہم ان سے، وقیل وقل اور کہہ دیجئے، سلام سلام ہے، فسوف پھر ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے، اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اوندھا چلا دیتا ہے۔ اور اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے کہ یا رب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، لہذا اے پیغمبر تم ان کی پرواہ نہ کرو اور کہہ دو سلام، کیونکہ ان قریب انہیں خود سب پتہ چل جائے گا۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ دوسری بات، اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اوندھا چلا دیتا ہے۔ تیسری بات، اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے کہ یا رب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ چوتھی بات، اے پیغمبر آپ ان کی پرواہ مت کرو۔ پانچویں بات، ان سے کہہ دو سلام۔ چھٹویں بات، ان قریب انہیں خود سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور مشرکین کے دوغلے پن کو واضح کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو جب یہ لوگ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اسے چھوڑ کر اوروں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ جس نے پیدا کیا ہے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، مگر ان مشرکین کا حال الٹا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا اور عبادت کسی اور کی کر رہے ہیں۔ بھلا ایسی کون سی وجہ ہے جس نے انہیں اللہ کی عبادت کرنے سے روکے رکھا ہے؟ کیا ان پر شیطان حاوی ہو گیا ہے یا پھر ان کی عقلیں کام کرنا بند ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہی بات سمجھاتے رہے۔ اے نبی، آپ انہیں یہی باتیں سمجھاتے رہیے کہ دیکھو عبادت کا حقدار وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ عقل کے خلاف اور فطرت کے بھی خلاف۔ جب آپ علیہ السلام کی باتیں ماننے سے لوگ انکار کرنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دل میں اللہ تعالیٰ سے ان کی شکایت کی، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں کیا جا رہا ہے کہ اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہم سے ان کی شکایت کرنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ قوم کہ جس کی طرف آپ نے مجھے ڈرانے کے لیے بھیجا اور انہیں اسلام کی طرف بلانے کے لیے بھیجا، ایسی قوم ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتی، جبکہ انہیں بار بار سمجھایا گیا ہے۔
طرح طرح کی دلیلیں ان کے سامنے دی گئی ہیں، مگر پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلی شکایت کا جواب دیا کہ پیغمبر اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کوئی بات نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا، بس وہی کافی ہے، لہذا اب آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے اور سلام کہہ کر ان سے الگ ہو جائیے اور انہیں چھوڑ کر دوسروں کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں انہیں کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے آپ کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ان آیتوں میں جو سلام کہنے کا حکم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے آپ عمدہ طریقے سے الگ ہو جائیے، یعنی انہیں الوداع کہہ دیجیے۔ یہاں پر سلام سے مراد وہ سلام نہیں ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے، بلکہ غیر مسلم کو تو سلام کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس آیت میں سلام سے مراد الوداع کہنا ہے، نہ کہ سلام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔